رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. بزرگوں بھائیوں، گزشتہ کل ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کے اندر جن 4 گناہوں کی سزا قرآن نے طے کی ہے، ان 4 گناہوں میں سب سے بڑا گناہ زنا کا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر 4 گواہ مانگے کہ 4 گواہ ہوں گے تو اس کے بعد یہ سزا نافذ ہوتی ہے۔ اب آج کی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کیونکہ اس سزا کے لیے گواہ چاہیے، گواہ ہوں گے تو سزا ہوگی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں آج کہ اگر گواہوں نے جھوٹی گواہی دی، یرمون المحصنات، پاک دامن نیک عورت پر خالی دیکھا دیکھی، بات بات میں اس نے سنا، اس نے کہا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، اور اس طرح اگر تم نے تہمت لگا دی، یرمون المحصنات، اگر پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو اللہ فرماتے، دھیان سے سننا، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ایسے جھوٹے گواہ جنہوں نے محلے کی، سماج کی، معاشرے کی نیک عورتوں پر تہمت لگائی، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے میدان میں بلا کر، تاکہ لوگوں کو سبق مل جائے کہ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں۔ میرے بھائیوں، کسی عورت کے بارے میں کوئی چیز بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ ہمارے گھر بھی بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، مستورات ہر ایک کے گھر میں ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی سخت سزا اس لیے طے کی 80 کوڑے کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ کسی عورت کے بارے میں کوئی ایسی کامنٹ کر دی تو اس کی پوری زندگی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی پوری زندگی کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے، اس کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، تم ثابت تو کر نہیں پائے، تمہارے پاس گواہ تو ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر ایسے لوگ سماج میں ہیں ان کو میدان میں بلا کر 80 کوڑے مارو تاکہ دوسری مرتبہ اس قسم کی گواہی نہ دے سکے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اب میں جو اصل سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے، لمبا سفر ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مستورات کو، اپنی بیویوں کو بھی ساتھ میں لے جاتے تھے، تو ہر ایک کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو اللہ کے رسول چٹھی اچھاڑتے تھے کہ جس کا نام آئے گا وہ ساتھ میں جائیں گے، انصاف۔ سفر میں بھی اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں، آپ کے انتقال کے وقت 9 بیویاں تھیں، کل 11 بیویاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کو سفر میں نہیں ساتھ میں رکھ سکتے، کیونکہ وہ زمانہ کہیں فلائٹ کا نہ گاڑیوں کا نہیں تھا بھائی، اونٹوں کا، پہاڑوں کا، پانی نہیں، چل کر جانا، پیشاب کا مسئلہ، طہارت کا مسئلہ ہوتا تھا،
تو اللہ کے رسول نے ایک سفر کے موقع پر چٹھی اچھاڑی، ذرا دھیان سے سننا کہ بھئی کون آپ نے نام آیا، تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا چٹھی میں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سفر میں چلو گے. شاید وہ سفر غزوہ بنی مصطلق کا سفر تھا، سن ہجری 5 کا ٹائم تھا. مکہ سے ہجرت کر کے جب اللہ کے رسول مدینہ گئے، اس کے 5 سال کے بعد، دھیان سے سننا، 5 سال کے بعد یہ قصہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ کو ساتھ میں لے کر چلتے. سفر کے اندر جو کام کاج تھے، سفر کے اندر جو خدمات تھی، وہ سارا کام پورا ہو گیا. جب واپس ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سارے صحابہ اپنے سامان کو پیک کر لیں، سارے صحابہ اپنے سامان کو پیک کر لیں، ضرورت سے فارغ ہو جائیں. صحابہ نے تیاری کر لی واپسی کی، صحابہ نے واپسی کی تیاری کی. اب ہوا یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں ام المؤمنین، دھیان سے سننا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ استنجا کرنے گئی تھی دور، ذرا دور. وہ اس زمانے میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے بھائی. آج بھی آپ ایسے دیہاتوں میں جاؤ گے تو آپ کو دور ہی جانا پڑتا ہے میدان میں. تو وہ آپ پانی لے کر دور چلی گئی. دھیان سے سنیں. اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھائی قافلے روانہ ہو جائے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی پر بیٹھتی تھی اور اونٹنی کو لے کر چلنے والا جو خادم تھا، ان کو ایسا تھا کہ حضرت عائشہ اس کجاوے کے اندر، ڈولی، اونٹنی کے اوپر جو ڈولی بناتا ہے نا، جس کے اندر مستورات کو بٹھایا جاتا ہے پردے کے ساتھ، تو حضرت عائشہ کا وزن اتنا ہلکا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ عائشہ اندر ہے کہ نہیں ہے. ان کو ایسا تھا کہ حضرت عائشہ اندر بیٹھ گئی ہے. اللہ کے رسول کو ایسا تھا کہ اعلان ہو گیا ہوگا حضرت عائشہ بھی اندر بیٹھ گئی ہوگی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ وہاں استنجا کرنے گئی طہارت کے لیے، تو آپ کے گلے کے اندر ایک ہار تھا ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے، وہ گم ہو گیا، وہاں گر گیا ہوگا. اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی. ایک واقعہ تو یہ ہے، ایک تو حدیث میں ہے کہ بھئی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی اور قافلہ روانہ ہو گیا، قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے آئی اس جگہ پر جہاں اونٹنی پہلے سے تھی، صحابہ تھے، حضور تھے، وہاں تو کوئی نہیں، اندھیرا، ڈر ہی نہیں، گھبرے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں کہ حضرت عائشہ کہاں ہے. جب آئی تو آپ جہاں سے اللہ کے رسول کو چھوڑا تھا اس اونٹنی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اللہ کو یاد کرا برابر. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑتے تھے کہ آپ کو سارے صحابہ نکل جاوے، اس کے کچھ گھنٹے کے بعد تم کو نکلنے کا، تاکہ کسی کی کوئی چیز راستے میں گر گئی ہو. ارے بھائی اونٹنی کا چل کر سفر کرتے تھے تو راستے میں کوئی گری چیری جو تو وہ تم کو اٹھا لینے کی. یعنی سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت صفوان ابن معطل ہے، صفوان نام یاد رکھنا، صفوان، یہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی عورت بیٹھی ہے، ان کو بھی پتہ نہیں کیا قصہ ہے. اور چونکہ دھیان سے پردے کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے، پردے کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ماں عائشہ کو دیکھا تھا، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو 9 سال کی عمر تھی، تو چھوٹی بیٹی تھی، 9 سال کی عمر تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی. 18 سال، کوئی اولاد نہیں تھی ان کو، لیکن دین کی بہت سمجھدار عورت تھی. تقریباً 2210 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی حضرت عائشہ.
بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جب کسی مسئلے میں کوئی سمجھ نہیں پڑتی تھی انہیں، تو صحابہ کو حضرت عائشہ کے پاس وہ بھیجتے تھے اور کہا کہ جاؤ ماں عائشہ کو پوچھو کہ اس میں تمہاری رائے کیا ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے۔ اتنا اونچا مقام تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کو بہت مزہ آئے گا آگے کیا اللہ پاک نے حضرت عائشہ کا مقام بتایا ہے۔ حضرت صفوان نے جب حضرت گھبرا گئے کہ بھئی عائشہ کیا ہوا، تو انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی، وہ اونٹنی تھی جو وہ لے کر چلتے تھے اس کو بٹھایا، اس کے کجاوے کے اندر عائشہ بیٹھ گئی اور وہ کجاوا اٹھا کر انہوں نے اونٹنی کے اوپر رکھ دیا اور رسی پکڑ کر حضرت صفوان آگے چلے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ پیچھے رہ گئی ہے، چلتے ہو گئے۔ بڑا لمبا سفر تھا، بہت لمبا سفر تھا، چونکہ قافلہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تو پہلے مدینہ انٹری کر چکا تھا صحابہ کا، برابر ہے، اور کوئی موبائل کا زمانہ نہیں، واٹس ایپ، فیس بک، کوئی خط، کوئی چیز نہیں، کیا کریں گے؟ بس دعا میں اللہ کے رسول دعا کہ بھائی کوئی اللہ انتظام کرے گا۔ جان سے سمجھیے آپ، حضرت صفوان کافی گھنٹوں کے بعد اونٹ، ذرا دھیان سے، اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینے کی بارڈر میں داخل ہونے والے تھے، تو بہت سارے صحابہ، منافقین، دشمن سب وہاں بیٹھے تھے اور سب کو خبر تھی کہ حضرت عائشہ گم ہو گئی ہے، یہ پتا تھا سب کو۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی میں بیٹھی ہے کجاوے میں، اور حضرت صفوان رسی پکڑ کر مدینے کی بارڈر میں داخل ہوئے، تو دشمنوں کی نظر پڑے گا، موقع اچھا ہے۔ اور میرے بھائیو نعوذ باللہ، ہم اپنی زبان سے یہ بول بھی نہیں سکتے، دشمنوں اور منافقین نے تہمت لگانا شروع کیا ڈاکٹر صاحب، اور اللہ اکبر، ایک بہت بڑا منافق تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے دیکھا اور پورے مدینے میں اس نے یہ بات پھیلا دی، اے دیکھو دیکھو حضرت عائشہ اسی لیے پیچھے رہ گئی تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں، کہا کہ ان کا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے صفوان کے ساتھ، اسی لیے وہ پیچھے رہی تھی، اور صفوان نے نعوذ باللہ ان کے ساتھ گندا کام کیا ہے۔ یہ قرآن میں ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں ہے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے کے 8ویں رکوع میں پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ افک کس کو کہتے ہیں؟ افک عربی کے اندر افک بولتے ہیں جو آدمی جھوٹ خود بنا لے، جان بوجھ کر جھوٹ بولے نا، اس کو کہتے ہیں افک۔ اللہ نے فرمایا لوگوں تمہیں پتا ہے میرے نبی کی بیوی پر لوگوں نے کیسی جھوٹی تہمتیں لگائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، حق راستے پر چلنے والے کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پتھر تو سب جگہ سے آتے ہیں، بولنے والے سب کچھ بولتے ہیں، کام کرنا ہے ہمیں۔ جنہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، نبی کی اولادوں کو نہیں چھوڑا، نبی کی بیویوں کو نہیں چھوڑا، نبی کے رشتہ داروں کو نہیں، میں اور آپ کون ہیں؟ بس بات پھیلی۔ اب بہت کام کی بات، جب سوسائٹی میں، سماج میں، خاندان میں، فیملی میں کوئی نیگیٹو بات چلتی ہے، گاؤں میں سونا کہ تیرے کو خبر پڑی، یہ چل رہا ہے، دیکھ یہ اپنے یہ دھندے کرتے، دیکھ یہ میسج آئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بات جھوٹی ہوتی ہے، لیکن 10 15 20 آدمی بولتے ہیں نا، تو ہر ایک آدمی اس کو سچ ماننے لگتا ہے۔ اس نے بہت بات پھیلائی، بہت بات پھیلائی، اور اس کی وجہ سے کچھ مسلمان بھی اس کی بات میں آ گئے، کچھ 2-3 صحابہ قرآن میں، حدیث میں، اور انہوں نے ان کے یہاں بھی ایسی زبان کیا، یہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی اور حضرت صفوان کے ساتھ آئی، صفوان اونٹنی لے کر آئے، اللہ کے رسول پہلے آ گئے، یہ باتیں چلتی چلتی کچھ دنوں کے بعد
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ میسج گیا کہ بھائی اس طرح کی کوئی پبلک میں باتیں چل رہی ہے، تو آپ نے مار جھگڑا نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا، آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا اور حضرت عائشہ سے کہا عائشہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہمارے سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ میں کچھ باتیں سنتا ہوں تیرے بارے میں، کیا ہے یہ صفوان کے ساتھ کیا ہوا تھا راستے میں کچھ؟ عائشہ کہتی ہے مجھے کچھ معلوم، کچھ نہیں ہوا، وہ آئے مجھے بٹھایا میں آ گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضور صفوان اتنے نیک آدمی تھے، صفوان اتنے نیک آدمی تھے کہ جب انہوں نے مجھے اونٹنی پر بٹھایا مدینہ آنے تک ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، رسی پکڑ کر چل رہے۔ حضرت عائشہ نے کہا ایک مرتبہ بھی میرے چہرے پر مڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے۔ حضرت عائشہ دیکھو سچ بولتے، سچ بول، دیکھو اللہ کے رسول ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بیوی بچوں کے بارے میں کوئی ایسی بات ملے نا تو پیغام دینے والے کے ساتھ جھگڑ، تو بیٹھ میرے چھوکرے کے پیچھے پڑے لائے۔ آج کل ایسا کوئی تم کو کوئی بات کہے کہ تمہارا چھوکرا وہاں بیٹھے لا نہیں، تمہاری چھوکری وہاں کالج میں جاتی نہیں، پرابلم ہے، ذرا دھیان سے، وہ تو اس کا دوستار ہے، میں چھوکری کا کون دوستار؟ یہ دوستاروں میں سب بگڑ مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، کل یہاں سے تفسیر کر کے گھر گیا ڈاکٹر صاحب، میں سویا تھا، ایک فون آیا، میں نام بھی نہیں لوں گا، اپنے علاقے کا، 2-5 کلومیٹر دور ہے۔ ایک لیڈیز بہن نے مجھے یوں کہا کہ قاری صاحب اگر آپ کو ٹائم ہو تو 10 منٹ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بولو۔ کہا کہ قاری صاحب میری ایک بہن ہے، آج سے 30 سال پہلے اس نے غیر مسلم سے شادی کر لی، اسی کے ساتھ رہتی ہے، اسی کے ساتھ اولاد بھی ہے، اس کو کچھ پتا نہیں، وہ ہندو دھرم کے مطابق اپنا دین گزار رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کی بہن؟ میں نے کہا ہاں، کہا میری حقیقی بہن ہے، حقیقی بہن ہے میری۔ تو میں نے اس کو رمضان میں اپنے گھر 2 دن کے لیے بلایا ہے، اگر آپ تھوڑا ٹائم دو اور اس کے ساتھ تھوڑی بات چیت کرو کہ اس کی آخرت کا کیا ہوگا، ہم کو ڈر لگ رہا ہے۔ اور وہ عورت اب اس کو احساس ہو گیا میری بہن کو، مجھے کہتی ہے کہ میرا شوہر میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفنائے گا کہ جلائے گا، وہ میرے کو خبر نہیں۔ وہ خود بھی اب پریشان ہے، آج سے 30 سال پہلے حدیث ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو عورت ہے تو کوشش یہ کروں گا کہ میں نہیں آؤں گا، میں مستورات کو بھیجتا ہوں گھر میں سے۔ تراویح کے لیے میں آمبولی گیا تھا، پھر وہاں میں نے پہلے ان کو وہاں چھوڑا ہوا تھا، میں نے ان کو سمجھایا کہ اس عورت کے ساتھ کس طریقے کی بات چیت کرنے کی۔ اس نے یوں کہا کہ میری جوانی میں میری بھول ہو گئی، تو اب کیا؟ اس نے خود یوں کہا میرے بھائیوں کہ میرے ایک طرف کنواں ہے نہ دوسری طرف کھائی ہے، اگر فیملی چھوڑتی ہوں تو مجھے کوئی رکھنے والا نہیں، مجھے کون رکھے گا؟ نا اب میرے تو کوئی نہیں آگے پیچھے، اور وہ تو مالدار آدمی ہے، اتنا اس کا یا جاب ہے، اتنے پیسے ہیں، میری اولاد ایک ہے، اس نے بھی غیر مسلم سے شادی کر لی قاری صاحب، اور ایک طرف اگر وہاں رہتی ہوں تو مجھے اب ڈر ستا رہا ہے، میں بڑھاپے میں جا رہی ہوں، وہ جوانی تھی وہ گزر گئی، نشہ ہوتا ہے میرے جوان بھائی، وہ نشہ ہوتا ہے۔ اب کیا؟ آپ میری آخر کل کی بات کر رہا ہوں، ان کو محبت کے ساتھ سمجھایا کہ آپ پہلے تو دل سے یقین کرو کہ میں مسلمان ہوں، اللہ دل کو جانتا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 30 سال تک تم اس کے ساتھ رہے ہو۔ اب رہی بات وہ تمہارا شوہر، وہ تو بول ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ غیر مسلم کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں ہے، بھلے تم 50 سال تک رہو، مذہب تو ایک ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ تمہارا شوہر ہی نہیں ہے، کیا بات؟ میں نے کہا بالکل، تو وہ تو گناہ ہی ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ایک دم سے جھگڑا کرو، کوئی ایشو کھڑا ہو جائے، آپ کوشش اس بات کی کرو کہ وہ آپ کے بھروسے میں آ جائے، وہ آپ کے اعتماد میں آ جائے، وہ آپ کی سچ بات مان لے، تاکہ تو بہت مشکل ہے۔
تو میں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور آپ ایک بات سمجھ لیجئے، ایک بات سمجھ لیجئے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنی قبر کے لیے آپ کو بہت بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اور یہ ایک دم سے میں کہتا ہوں اور آپ تیار ہو ایسا نہیں، اس کے لیے آپ بہت سوچ لو، پریپیئر ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، دعا کرنا۔ میں نے آج یہ تو بات آئی وہ عورت کے اوپر سے، تو میں نے کہہ دیا آپ دعا کرنا ان کے لیے، رمضان کا مہینہ ہے، وہ ہماری بہن ہے، اب اس کے دل پہ بات آئی ہے کہ میرے ایمان کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، سچی بات کہتا ہوں، اس وقت میرے دل میں ایسا آیا تھا کہ اگر ہمارے کچھ کہنے کی وجہ سے یا ہماری اس کی وجہ سے اگر اللہ اس کو واپس اچھی ذہن دے دے اور اس کو اگر، تو ہمارے لیے بہت بڑا آخرت ہے، ہمارے لیے بہت بڑا انجام اچھا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ 30 سال پہلے کا قصہ ہے، آج وہ یہاں آئی تھی ایسے۔ اب ماحول 30 سال پہلے تو کچھ نہیں تھا، اب تو روزانہ ہم ایسی باتیں سن رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول نے تہمت لگانے والے کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا۔ تو کون؟ میری بیوی کے ساتھ؟ اگر چاہتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے، اس کا قیمہ کر دیتے، اس کو مار ڈالتے کہ تو کس کے سامنے، یہ کس کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ عائشہ سچی بات بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ عائشہ نے کہا حضور میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں بری ہوں۔ دیکھو عائشہ، کیونکہ دیکھو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بھائیوں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو حضور کو بس پتا ہوتا کہ اس نے کچھ گناہ نہیں کیا ہے، حضور کو پہلے سے پتا ہوتا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے عقیدے کا، ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی قبر میں زندہ ہے، وہ ہمارے نبی ہیں، ان پر درود پڑھیں گے۔ لیکن آپ عالم الغیب نہیں ہیں، عالم الغیب فقط خدا کی ذات ہے، غیب میں کل کیا ہونے والا ہے، برابر؟ حضور کو کچھ پتا نہیں تھا، چنانچہ حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ حضور میں بری ہوں، آپ جس طرح تحقیق کرنا چاہے کر لو، جو کرو۔ لیکن لوگ کیسے مانے؟ میں تیرے کو کہوں کہ میں نے نہیں چوری کی ہے، لیکن میں ثابت کیسے کروں کہ میں بے گناہ ہوں؟ وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا کوئی تھا نہیں، کوئی میڈیکل رپورٹ کا مسئلہ نہیں تھا وہاں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک قوم کا لیڈر، ایک قوم کا امام، ایک اپنی برادری کا کوئی وڈیل ہو اور اس کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، اس کو باہر نکلنا بھاری پڑے گا کہ نہیں؟ ارے بولو نہیں بھائی، یہ سارے نبیوں کے نبی ہیں، اللہ کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہے، آپ کی عزت پر کتنا بڑا حملہ تھا، برابر؟ بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کم ہو گیا، اب اتنے فکر میں آ گیا، اب میری بیوی بے گناہ ہے یا گنہگار ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ اور کچھ وقت کے لیے وحی بھی نہیں آئی، شاید وہ 2 مہینے کا ٹائم تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کس طرح آزمائش، خبر نہیں کیا ہو، بات بہت پھیلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کو بلا کر، ابو بکر اس طرح کی باتیں چل رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، ایک کام کرو، تھوڑے دنوں کے لیے تمہاری بیٹی کو گھر لے جاؤ۔ سوچو کیا گزری ہوگی میرے بھائیو، اللہ کے رسول کو اپنی بیوی کو ان کے ماں کے گھر بھیجنا پڑا، اور حضرت عائشہ چلی گئی، اور حضرت ابو بکر نے بیٹی کو ڈانٹا بھی تھا، عائشہ کیا مسئلہ ہے، بتاؤ کیا؟ عائشہ میں بے گناہ ہوں۔ میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ایک زبان کی تہمت پورے خاندان پر کتنا بڑا ایفیکٹ کر کے دیکھو۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ جھوٹے تہمت داروں سے، ایک کورٹ میں کیا ہوتا ہے فاروق بھائی، جھوٹی گواہی دو۔ آج مسلمان 500 روپے میں بکتا ہے، سچائی کے ساتھ رہو چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے، سچائی کے ساتھ، بھلے میرا دشمن ہے، میری اس کے ساتھ نہیں بنتی،
لیکن یہ حق پر ہے تو حق پر ہے، یہ سچائی پر ہے تو سچائی پر ہے۔ بھائی مومن بزدل نہیں ہوتا، سچائی پر رہو۔ ابھی دیکھو حالات کیسے ہیں، ساری چیز سمجھ رہے ہیں، جھوٹ کے جھوٹ چل رہا ہے، سب باطل باطل چل رہا ہے، لیکن حق سچائی۔ حضرت ابو بکر لے گئے اپنی بیٹی کو، بہت سمجھا، عائشہ ایک کام کرو، دیکھو اگر بھول ہو گئی تو معافی مانگ لو، یہاں تک تھا اللہ سے معافی مانگ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ، میں نے گناہ ہی نہیں کیا، نے یہ گناہ نہیں کیا تو وہ کیسے کرے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں ہے، یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا، یہ اسی واقعے کو اللہ نے قرآن میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، اور ایک روایت میں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ کی گود میں ہوا۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دوسری ماؤں سے کہا تھا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے نبی کا انتقال میرے حجرے میں ہوا، میری گود میں ہوا، اور میرے نبی کے پیٹ کے اندر جو سب سے اخیر میں کوئی چیز گئی ہے تو میرا تھوک گیا ہے۔ وہ کیسے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول تو بے ہوش ہو جاتے تھے سکرات میں، آپ اشارہ کرتے تھے مجھے مسواک کراؤ، اللہ کے رسول مسواک آخر میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں مسواک کیا ہے؟ آج ہم کو مسواک جیب میں رکھنے میں شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری کام بھائیوں مسواک کیا، اور چونکہ آپ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ پکڑ نہیں سکتے تھے، آپ چبا نہیں سکتے تھے، اتنے کم سکرات میں تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود چبایا اپنے منہ سے، بیوی تھی، خود چبایا اور اپنے ہاتھ سے حضور کے دانت پر گھمانے لگی۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے ہمارے نبی کے انتقال کے بعد کہا اے لوگو مجھے فخر ہے کہ میرے نبی کے پیٹ کے اندر جو آخری چیز گئی ہے وہ میرا تھوک گیا، اور پھر یوں فرمایا اے لوگو مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے بے گناہ ہونے کا تذکرہ قرآن میں ہے، کہ میں بے گناہ ہوں۔ 2 مہینے کے بعد سنو، 3 مہینے کے بعد حضرت عائشہ ان کے گھر میں ہے، حضور ادھر پریشان ہے 2 مہینے تک، اور بات مدینے میں پھیل رہی ہے، منافق موقع مل گیا ان کو، ادھر حضرت صفوان بھی بیچارے پریشان، کیا کیا جائے؟ میرے بھائیو آپ کو میں یہ واقعہ اب میں دھیرے دھیرے اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کو سمجھو کہ کوئی بھی چیز کسی مرد کے خلاف، کسی عورت کے خلاف کوئی چیز بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کہ ہمارے بولنے سے اس پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 آیتیں اللہ نے قرآن کے اتار دی۔ نبی جی کیوں گھبرا رہے؟ ان الذین جاؤ بالافک، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹوں کی جماعت ہے۔ عصبۃ من، تمہارے میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں، قرآن میں عصبۃ منکم، یہ تمہارے ہی لوگ ہیں۔ لا تحسبوه شرا لکم، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بل هو خیر لکم، یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، لیکن لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ منافق ہو، سزا ملے گی۔ جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے، ہم تو بھارت میں رہتے ہیں، یہاں اسلام کا لا نہیں چلتا، لیکن اگر اسلامی لا ہوگا نا کہیں بھی کہاں بھی تو سزا تو 80 کوڑے کھانے پڑیں گے۔ اگر 80 کوڑے کی سزا ہو تو روزانہ کتنے لوگ میدان میں آوے؟ ہوا کیا؟ حضرت اللہ کے رسول کو بتا دیا اللہ نے کہ بھائی کوئی انہوں نے گناہ نہیں کیا، یہ سب جھوٹی باتیں، موقع ملا تھا اس کو، وہ حضرت صفوان کے آ رہی تھی، جھوٹی باتیں پھیلائی۔ جب یہ 10 آیتیں قرآن میں ہماری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں اتر گئی کہ بالکل بے گناہ ہے، جھوٹے لوگ ہیں، ابھی بھی تم کو معلوم ہے ہم لوگوں نے جب معاملہ دار کو کہہ دیا تھا، کچھ غیر مسلم لوگوں نے حضرت عائشہ پر جو یہی واقعے کو لے کر لوگ تہمت لگا، جھوٹی باتیں چلتی ہے۔ بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کے بتایا، شاید حضرت ابو بکر نے، کہ بھائی
خوشخبری حاصل ہو، بشارت ہو تیرے لیے، بشارت ہو تیرے لیے۔ بولے کیا؟ کہ تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں 10 آیتیں اتاری۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جو یہ 10 آیتیں اتری، وہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، اور قیامت تک ہر گاؤں میں پڑھا جائے گا اس کا تذکرہ کہ یہ لوگ جھوٹے تھے، حضرت عائشہ سچی تھی۔ اور جو بھی پڑھے گا وہ عائشہ کو یاد کرے گا، جو بھی پڑھے گا وہ ہمارے نبی کو یاد کرے گا، اور جو بھی پڑھے گا وہ دشمنوں کو بھی جان لے گا کہ پبلک ہمارے اندر ہی دشمن ہے۔ یہ تہمت لگانے والے مدینے کے باہر کے نہیں تھے، اندر ہی کے لوگ تھے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ کل تو جمعہ ہے، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو سنیچر کو۔ میرے بھائیو، آج کی رات بہت برکت والی ہے، ایک تو جمعہ کی رات بھی ہے اور رمضان کا روزہ بھی ہے۔ خوب اس کو عبادتوں میں، تلاوت میں، دعاؤں میں خوب لگے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔